بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ اور جب قَالَ کہا رَبُّکَ تیرے رب نے لِلْمَلَائِکَةِ واسطے فرشتوں کے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض بیچ زمین کے خلیفہ اپنا نائب قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا کہا فرشتوں نے اتجعل کیا بنائے گا تو کیا فیہا بیچ اس کے بریکٹ میں زمین کے من وہ جو یفسدو فساد کرے گا فیہا بیچ اس کے و اور یسفکو بہائے گا الدماء خون ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک ونحن اور ہم نسبح تسبیح کریں گے بحمدک تیری تعریف کے ساتھ ونقدس اور پاکی بیان کریں گے لکا واسطے تیرے قال انی اعلم ما لا تعلمون قال کہا اللہ نے انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما وہ جو لا نہیں تعلمون تم جانتے پوری آیت اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ کہا فرشتوں نے کیا بنائے گا تو بیچ اس زمین کے وہ جو فساد کرے گا اس میں اور خون بہائے گا حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ اور سکھا دیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا تمام چیزوں کے ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ثم پھر عرض پیش کیا ہم ان کو علی اوپر ملائکتی فرشتوں کے فقال پس کہا انبئونی بتاؤ مجھے باسمائی نام ہؤلائی ان تمام چیزوں کے ان کنتم صادقین ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے پوری آیت اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام پھر پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پر اور کہا بتاؤ مجھے ان تمام چیزوں کے نام اگر تم اپنی بات میں سچے ہو قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا کہا فرشتوں نے سبحانک پاک ہے تو لا نہیں علم لنا واسطے ہمارے الا مگر ما وہی جو علمتا سکھایا تو نے نا ہمیں انکا بے شک تو انتا تو ہی العلیم جاننے والا ہے الحکیم حکمت والا ہے پوری آیت کہا پاک ہے تو اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال کہا اللہ تعالیٰ نے یا آدم اے آدم انبئہم بتا دو ان کو باسمائہم نام ان چیزوں کے فلما پس جب
انبأہم بتا دیے ان کو، باسمائہم نام ان چیزوں کے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، قال کہا، بریکٹ میں اللہ نے، الم کیا نہیں، اقل کہا تھا میں نے، لکم واسطے تمہارے، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیبہ غیب کو، سماواتی آسمانوں کے، والارضی اور زمینوں کے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، وَأَعْلَمُ اور جانتا ہوں میں، ما وہ جو، تبدون ظاہر کرتے ہو تم، وما اور وہ جو، کنتم ہو تم، تکتمون چھپاتے۔ پوری آیت۔ کہا اے آدم بتا دو ان کو ان تمام چیزوں کے نام، پس جب بتا دیے ان کو ان تمام چیزوں کے نام، کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، بے شک میں ہی جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو، اور جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وَإِذْ اور جب، قُلْنَا کہا ہم نے، بریکٹ میں اللہ نے، للملائکتی واسطے فرشتوں کے، اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا پس سجدہ کیا انہوں نے، الا مگر، ابلیس نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا انکار کر گیا وہ، واستکبر اور تکبر کر گیا وہ، وکان اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ پوری آیت۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، پس سجدہ کیا انہوں نے آدم کو، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن ٹھہر جا، انت تو، وزوجک اور بیوی تیری، الجنت جنت میں، وکلا اور کھاؤ تم دونوں، منہا اس جنت سے، رغدن جی بھر کر، حیث جہاں سے، شئتما چاہو تم دونوں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وَلَا اور نہ، تقربا قریب جانا تم دونوں، هَٰذِهِ اس والے، الشَّجَرَةَ درخت کے، فَتَكُونَا پس ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین زیادتی کرنے والوں میں سے۔ اور کہا ہم نے، اے آدم ٹھہر جا تو اور تیری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس جنت سے جی بھر کر جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ قریب جانا تم دونوں اس والے درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے تم زیادتی کرنے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، فَأَزَلَّ پس بہکا دیا، ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس بات سے، فاخرج پس نکال دیا، ہما ان دونوں کو، مما اس سے، کانا تھے وہ، فیہ بیچ اس کے یعنی جنت کے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، وَقُلْنَا اور کہہ دیا ہم نے، اهْبِطُوا
اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارا، لبعضن واسطے بعض کے، عدوٌ دشمن ہے، ولکم اور واسطے تمہارے، فی الارض بیچ زمین کے، مستقرٌ ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومتاع اور نفع ہے، الی حین مقرر وقت تک، الی تک۔ پوری آیت۔ پس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس بات سے، اور نکال دیا ان دونوں کو اس جنت سے جس میں وہ رہ رہے تھے، اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعض تمہارا واسطے بعض کے دشمن ہے، اور واسطے تمہارے زمین میں جگہ ہے ٹھہرنے کی، اور نفع ہے وقت مقررہ تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ فَتَلَقَّىٰ پس سکھا دیے، آدم کو، من رَّبِّهِ اس کے رب نے، کلمات چند کلمے، فتاب پس متوجہ ہو گیا، علیہ اوپر اس کے یعنی آدم کے، انہ هو التواب الرحیم، انہ بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ پوری آیت۔ پس سکھا دیے آدم کو اس کے پروردگار نے چند کلمے، پس متوجہ ہوا اس پر، بے شک وہ وہی ہے توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ قُلْنَا کہہ دیا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سارے کے سارے، فَإِمَّا پس اگر کبھی، یأتین آ جائے، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فمن پس جو کوئی، تبع تابع ہو گیا، ہدن ہدایت کے، فلا پس نہ، خوف خوف ہوگا، علی اوپر، ہم ان کے، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ پوری آیت۔ کہہ دیا ہم نے اتر جاؤ تم اس جنت سے سارے کے سارے، پس جب کبھی آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، پس جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، پس نہیں خوف ہوگا ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین اور وہ لوگ جو، کفروا کافر ہو گئے، وکذبوا اور جھٹلا دیا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیات کو، نا ہماری، اولئک وہ لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، اصحاب والے، ہم وہ، فیہا بیچ اس کے، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 30 سے 39 تک 10 آیات پر مشتمل اس رکوع میں درج ہر آیت کی الگ تشریح۔ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ سے لے کر مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو اپنا نائب قرار دے کر پیدا کرنے کے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کیا، تو فرشتوں نے اس سے پہلی مخلوق جنات و شیاطین کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ مخلوق بھی انہی کی طرح دنگا کرے گی، یقیناً تسبیح و تقدیس مطلوب ہے تو وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
آیت نمبر 31 وعلم آدم الاسماء سے لے کر صادقین تک اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا بھر میں استعمال کی تمام چیزوں اور ان کی حالتوں کے نام سکھانے یعنی ضرورت کا علم دینے کے بعد فرشتوں سے کہا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یہ سب کچھ تم بتا دو۔ آیت نمبر 32 قالوا سبحانک سے لے کر علیم الحکیم تک فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جتنا تو نے ہمیں ہماری ضرورت کا علم دیا ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں، بے شک علیم اور حکیم تو ہی ہے۔ آیت نمبر 33 قال یا آدم سے لے کر تکتمون تک اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اب عالم بنا کر فرشتوں کے سامنے لے آئے اور کہا کہ میرا سکھایا ہوا علم فرشتوں پر ظاہر کرو۔ جب آدم علیہ السلام نے ظاہر کیا فرشتے چپ ہو گئے تو اللہ کہنے لگے کیا میں نہ کہتا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ہر غیب میں ہی جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ وہ بھی میرے علم میں ہے۔ آیت نمبر 34 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سے لے کر من الکافرین تک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب عالم بنا کر کل مخلوقات پر برتری دے دی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم کو عزت کا سجدہ دو۔ سب نے دے دیا مگر ابلیس نے تکبر کے سبب انکار کر دیا، تب سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 35 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ سے لے کر من الظالمین تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم اور ان کی بیوی جنت کے رہائشی تھے، ہر جگہ چلنے پھرنے کھانے پینے کی آزادی حاصل تھی سوائے ایک درخت کا پھل نہ کھانے کی پابندی کے جو جنت سے بے دخلی کا سبب قرار دے رکھی تھی۔ آیت نمبر 36 فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ سے لے کر مَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ تک آدم علیہ السلام کے حسد اور بغض میں مبتلا شیطان نے باتوں باتوں میں بہکا کر وہ پابندی توڑوا دی جس کے نتیجے میں آدم اور اس کی بیوی کو جنت سے نکلنا پڑا اور سب کو زمین پر اتار دیا گیا۔ یوں شیطان کی ابن آدم سے دشمنی چل نکلی کہ وہ اب کسی کو بھی جنتی نہیں رہنے دے گا۔ آیت نمبر 37 فتلقى آدم سے لے کر تواب الرحیم تک حضرت آدم علیہ السلام اس حکم عدولی کے سبب اللہ تعالیٰ کے ناراض ہو جانے پر پریشان اور افسردہ تھے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کا طریقہ اور الفاظ سکھا دیے، تب جا کر آدم نے معافی مانگی جو کہ مل گئی۔ آیت نمبر 38 قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا سے لے کر يَحْزَنُونَ تک آدم علیہ السلام معافی مل جانے کے بعد دوبارہ جنت میں جانے کی آرزو کرنے لگے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے آنے والی ہدایت کی پیروی کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اب جو اللہ کی باتیں مانے گا وہی ڈر اور غم سے مطمئن ہو کر بالآخر جنت میں جا پہنچے گا۔ آیت نمبر 39 والذین کفروا سے لے کر خالدون تک آدم کی وہ اولاد جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہدایت الہیہ کی پیروی سے انکار کر دے گی اور آیات الہیہ کو جھٹلا دے گی، وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل ہوگی۔